ٹھنڈی ٹھنڈی بارش میں بھیگتے ہوئے جب سمرین کو ٹھنڈ لگنا شروع ہوئی اور وہ ٹھنڈ سے تھر تھر کانپنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنا کوٹ پہنایا اور اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ میری باہوں میں سمٹ کر پرسکون ہوئی تو میں نے آہستگی سے اس کے کان میں وہ بات کہی جسے سن کر وہ پوری طرح شرم سے لال پڑ گئی تھی، اور پھر مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہ اندر کی طرف بھاگی، اور میں اس کے دل کی حالت جان کر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سیدھی کہاں گئی ہوگی، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ میں اس کی رضامندی چھپی ہے۔ وہ بھی اس بات کے لیے راضی ہے، اسی لیے میرے قدم بھی خود بخود اسی جانب اٹھنے لگے تھے، کیونکہ آج کی رات مجھے اس کے ساتھ۔ میرا نام قاسم ہے، پیشے سے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ یہ جون کی کوئی 24 تاریخ تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں گہری نیند سے اٹھا کیونکہ میرا فون مسلسل بج رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہاتھ بڑھا کر میں نے اپنا فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے میرے ہاسپٹل کی ریسیپشنسٹ بہت تیزی سے بات کر رہی تھی، اور وہ مجھے کسی پیشنٹ کے بارے میں بتا کر فوراً ہسپتال پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ ایک دم ہی میری چھٹی حس بیدار ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بھی کسی حادثے کے بارے میں یا کسی مریض کی سیریس کنڈیشن کے بارے میں سنتے ہیں تو اپنا آرام، سکون، نیند سب کچھ بھلا کر فوراً اپنے فرض کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے بھی یہی کیا۔ بہت تیزی سے میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا اور میں اٹھ کر فریش ہوتا سیدھا ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ہسپتال پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ کوئی لڑکی سڑک پر بے ہوش پڑی ملی ہے اور اسے بہت گہرے زخم آئے ہیں، خاص کر کے اس کے سر پر بہت زیادہ چوٹیں تھیں، اور مجھے اسی لیے بلایا گیا تھا کیونکہ میں دماغ کا ڈاکٹر تھا اور یہ معاملہ مجھے ہینڈل کرنا تھا۔ میں فوراً ہی اس مریضہ کے پاس پہنچا، اسے چیک کرنے کے اس کے سارے زخموں کو اچھی طرح سے سٹیچز وغیرہ لگا کر بند کیا۔ اس کے سر کے درمیانی حصے میں کوئی نوکیلی چیز بھی گھسی تھی جس کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ بڑا نقصان نہیں ہوا۔ سب کچھ کرنے کے بعد میں مریضہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ مریضہ میرے سامنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، اور میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کے زخموں پر میں بینڈیج کر چکا تھا۔ اس کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی، اسی لیے مجھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب تک وہ ہوش میں نہ آتی میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے کیسز میں مریض کے کوما میں جانے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اسی لیے میں خود اس کے پاس موجود تھا، اس کے وجود سے جڑی مشینوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ لیکن خود بخود میری نظر بار بار بھٹکتے ہوئے اس حسینہ پر جا رہی تھی، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں خود پر سے ہی اختیار کھو بیٹھا۔ صبح کے تقریباً 5 بج چکے تھے۔ اس مریضہ کے ساتھ کمرے میں میں تنہا تھا۔ نرسز کو میں نے باہر بھیج دیا، اور بس اسی تنہائی میں نے خود پر سے اختیار کھویا اور دھیرے سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ یہ حرکت اتنی بے اختیاری تھی کہ میں خود بھی ششدر رہ گیا تھا۔ میں نے آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میرے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہی ہو چکا تھا۔ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا اور اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگا، کیونکہ یہ حرکت انتہائی غیر اخلاقی تھی۔ میری تربیت اس طرح کی نہیں تھی کہ میں کسی کی بے ہوشی یا بے بسی کا فائدہ اٹھاتا۔ اس پر سے نظر ہٹاتے ہی میں بس مشینوں کو مانیٹر کرنے لگا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میری نظر دوبارہ اس حسینہ کے حسین چہرے پر نہ پڑے۔ اس کی دھڑکنیں تھوڑی تیز تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے وجود میں جنبش ہوئی تو میں فوراً ہی اسے آواز دینے لگا۔ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا، میں بس اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی ہلچل کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں
اور وہ بس یک ٹک میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی نیلی آنکھیں کسی جھیل کا نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان آنکھوں کے سحر سے ساری زندگی نہ نکل سکوں گا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے بس دھیرے سے سر ہاں میں ہلایا اور پھر کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک ایمبولینس کے ذریعے سے ہسپتال لائی گئی تھی اور کچھ لوگوں کو وہ سڑک کنارے سے ملی تھی۔ کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے ہم کسی کو اطلاع نہیں کر سکے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میں چونک اٹھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے میرا نام معلوم نہیں ہے۔ میں نے اس سے ایک کے پیچھے ایک کئی سوال کیے، لیکن وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکی۔ اسے اپنا نام معلوم نہ تھا اور پتہ بھی، کسی چیز کی کوئی شناخت وہ نہیں کر پا رہی تھی، بس وہ خالی خلی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اور میں جان گیا تھا کہ اس کے سر پر لگی گہری چوٹ نے اس کی یادداشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ پولیس میں تو ہم نے پہلے ہی رپورٹ درج کروا دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج کروائی تھی۔ قریبی تمام تھانوں میں اطلاع ہو چکی تھی، لیکن 2 دن گزرنے کے بعد بھی اس لڑکی کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے زخم ٹھیک ہوئے تو ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کرنے کی بات کی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈسچارج ہونے کے بعد وہ کہاں جائے گی۔ اس لیے میں نے اس لڑکی کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے لی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے دیکھ کر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور اس کے لیے میرے دل میں ایسے جذبات پیدا ہو گئے تھے کہ میں خود اب اسے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گزرے 2 دنوں میں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا اور جب میں نے اسے اپنے گھر چلنے کو کہا تو اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ میرے گھر چلی آئی۔ میرے گھر پر میری بوڑھی ماں تھی جس نے میرے کہنے پر بہت آسانی سے اس لڑکی کو ہمارے گھر جگہ دے دی اور پھر اسے بیٹی بنا کر اس کا نام سمرین رکھ دیا۔ سمرین کے ہمارے گھر آنے پر میں نہ صرف بہت زیادہ خوش تھا بلکہ میرے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ہسپتال سے کہیں زیادہ میرا دل گھر پر لگ رہا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہی فوراً گھر بھاگ کر آتا اور سمرین سے اس کی خیر خیریت پوچھ کر اس کے ساتھ وقت گزارنے لگتا۔ اس کی یادداشت اس طرح سے گئی تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار یہ دعا مانگنے لگتا کہ خدا کرے اسے کبھی کچھ یاد بھی نہ آئے۔ میں پوری زندگی سمرین کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے آگے پیچھے کتنے لوگ تھے، مجھے کسی بات کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس کی یادداشت کا نہ آنا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ کس طرح ہوا۔ اب تک کسی نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سمرین کو میرے گھر آ کر 1 ہفتہ ہو گیا اور اس 1 ہفتے میں وہ میری ماں کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں سارا ہی دن ساتھ ساتھ رہتے، پھر جب میں ہسپتال سے لوٹ کر آتا تو کافی وقت میں اپنی ماں اور سمرین کے ساتھ گزارتا۔ سمرین کی باتیں بہت ہی مزیدار ہوتی۔ اسے اپنا ماضی تو یاد نہیں تھا لیکن اس کا ذہن بہت تیز تھا۔ وہ ہمارے گھر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی فوراً محسوس کر لیا کرتی۔ 1 ہفتے میں ہی اسے میری پسند ناپسند ہر بات کا علم ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے جذبات سے مجبور ہو کر اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت شام تھی جب بارش بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ سمرین بچوں کی طرح بارش سے لطف اندوز ہوتی پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ پھر بارش کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑے اور وہ کپ کپانے لگی تو بے اختیار میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا تھا
اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی تھی کہ میں خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ وہ بھی میرے لیے جذبات رکھنے لگی ہے۔ کچھ دیر تک وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم ہی شرما کر اندر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کی اس شرماہٹ نے مجھے ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، اسی لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر کی جانب چل پڑا۔ میری امید کے مطابق وہ میری ماں کے کمرے میں ہی تھی۔ میں چوری چوری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو وہ کپڑے بدلنے کے بہانے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسی رات اپنی ماں سے سمرین کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن یہ بات سن کر میری ماں خاموش ہو گئی اور پھر میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، بیٹے قاسم، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ ہندو ہے یا مسلمان، کس ذات سے ہے، کس خاندان سے ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں۔ ایسے میں کیسے کسی لڑکی کو اپنے گھر کی میں بہو بنا سکتی ہوں؟ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں کو اس رشتے پر اعتراض ہوگا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بہت خوش ہوں گی کیونکہ وہ سمرین کو دل سے اپنی بیٹی مان چکی تھی، لیکن بہو بنانے کے لیے میری ماں نے بھی وہی اصول مقرر کیے تھے جو ہر ساس کرتی ہے۔ انہیں سمرین کی ذات پات، نسل، خاندان، ہر بارے میں جانکاری چاہیے تھی، جو میرے پاس تو نہیں تھی۔ جب سے سمرین مجھے ملی تھی میں تو تب سے ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام رہا۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی سمرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اسی لیے میں نے ہار مان کر ہی اس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر جب میں نے بڑی مشکل سے اپنی ماں کو راضی کیا تو میری ماں نے ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں سمرین سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس وہ ایک خاندانی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی تھی اور اسی لیے انہوں نے تھوڑا بہت پس و پیش سے کام لیا تھا۔ لیکن بالآخر میں نے اکلوتے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اپنی ماں کو جیسے تیسے راضی کر لیا۔ زور و شور سے میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں میری شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے شادی میں مہینے بھر کا وقت رکھا تھا، اور پھر میں اور سمرین دونوں ہی ایک دوسرے کی پسند سے کپڑے وغیرہ کی خریداری کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دن جب سمرین کو لے کر شہر کی بڑی سی بوتیک میں گیا کہ جہاں مجھے اس کے لیے شادی کا شرارہ پسند کرنا تھا، وہاں کسی نے پیچھے سے سمرین کو مریم کہہ کر آواز لگائی تھی، اور سمرین ایک دم ہی چونک کر پلٹی تھی۔ وہ لڑکی جو سمرین کو آواز دے رہی تھی وہ اس کے سامنے آئی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے گلے لگا کر کہنے لگی، مریم بھابی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے آپ کو کتنا تلاش کیا، سب آپ کے لیے کتنا پریشان رہے۔ سمرین ہکا بکا سی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور وہ لڑکی کہتی چلی جا رہی تھی کہ کیا آپ کو پتہ ہے کامران بھائی نے آپ کی وجہ سے اپنی طبیعت ہی خراب کر لی تھی۔ انہوں نے ہر جگہ آپ کو تلاش کیا، لیکن بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی آپ ہمیں نہ ملی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میرے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ وہ جس کامران بھائی کا ذکر کر رہی تھی وہ سمرین کا شوہر تھا، اور یہ بات اس لڑکی کی باتوں سے واضح طور پر مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ کافی دیر تک تو سمرین خود بھی ہکا بکا سی اس لڑکی کو دیکھتی رہی۔ پھر اس لڑکی نے جلدی سے فون کر کے کسی کو بلایا تو تھوڑی ہی دیر بعد ایک لمبا چوڑا آدمی چلا آیا، جس نے سمرین کو دیکھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر اس نے وہ تمام ثبوت مجھے دکھائے جس کے تحت سمرین مریم تھی اور وہ اس انسان کی بیوی تھی۔
سمرین بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی اور میرے سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میری شادی سے صرف مہینہ بھر پہلے ہی میری محبت مجھ سے چھن گئی تھی، وہ محبت جسے پا لینے کا مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا۔ سمرین کو اب بھی پوری طرح سے کچھ یاد نہیں آیا، لیکن سارے ثبوت دیکھنے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کا شوہر اور سسرال والے اسے لے کر چلے گئے تھے۔ وہ لڑکی جو ہمیں بوتیک میں ملی تھی وہ سمرین کی نند کی دوست تھی، اور اسی نے ہی سمرین کے بارے میں پورے سسرال والوں کو خبر کی۔ سمرین کے چلے جانے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، میں بہت ہی زیادہ برے حال میں تھا۔ میرا نہ صرف دل ٹوٹا تھا بلکہ سارے ارمان بھی خاک ہوئے تھے۔ میں ہر وقت سمرین کو یاد کرنے لگا۔ کئی راتیں تو میں اپنی ماں کے گلے لگ کر روتا رہا تھا، کیونکہ میں سمرین کو اپنی پوری زندگی مان چکا تھا اور اب اس کے بغیر جینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے تو اس کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر گزارا کرنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمرین کا شوہر اسی شہر میں رہتا تھا اور وہ سمرین کو ڈھونڈنے میں اتنا عرصہ ناکام کیسے رہا۔ اگر اس نے پولیس میں کوئی رپورٹ درج کروائی ہوتی تو پھر ہمیں یہ بات پتہ کیوں نہ چل سکی۔ میں نے تو شروع سے ہی پولیس کو سہارا لیا تھا، لیکن سمرین کے حوالے سے کسی نے کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ میں عجیب شش و پنج کا شکار تھا۔ 2-4 دن گزرے تو مجھے یاد آیا کہ سمرین کے کچھ گولڈ میرے پاس ہے۔ دراصل جس وقت اس کا حادثہ ہوا تھا اس وقت وہ کچھ سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھی اور وہ میرے ہی گھر میں رہ گئے تھے، اسی لیے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کیا بڑا عالی شان سا بنگلہ تھا۔ میں نے دروازے پر جا کر سمرین یعنی مریم سے ملنے کے لیے چوکیدار سے بات کی تو پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے اندر کسی سے رابطہ کیا اور پھر مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سمرین کا شوہر کامران میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بہت سخت لہجے میں مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے وہ شاپر اسے آگے کر دیا کہ جس میں سمرین کے زیورات تھے اور اس سے سمرین کی طبیعت وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم بہت ہی گھٹیا آدمی ہو۔ پہلے تو اتنے عرصے تک میری بیوی کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا اور نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، اور اب یہاں تک چلے آئے ہو۔ تم تو اس سے شادی کرنے والے تھے، اس سے زیادہ تمہارے گھٹیا پن کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ کامران کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سمرین یعنی مریم شادی شدہ ہے۔ میں تو اسے سہارا دینا چاہتا تھا، اس سے زیادہ میرا اور کچھ مقصد نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ سمرین کی خیر خیریت لوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کا شوہر میرا شکریہ ادا کرے گا کہ اتنا عرصہ میں نے اس کی بیوی کا خیال رکھا، لیکن وہ تو الٹا مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا۔ میری نیک نیتی کو بھی وہ میری بدنیتی قرار دے رہا تھا۔ خدا گواہ تھا کہ میں نے کبھی سمرین کے ساتھ اپنی حدود کو پار نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی اس بات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ میں نے ہمارے درمیان ہمیشہ عزت کے پردے کو قائم رکھا۔ اسی لیے مجھے اب غصہ آ رہا تھا کہ کامران میرے اور سمرین کے حوالے سے ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے غصے میں اسے بتایا کہ میرا سمرین کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ میری آواز شاید اندر تک چلی گئی تھی، اسی لیے اچانک ہی سمرین ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے منہ پر نیل کے نشانات تھے اور ایک طرف سے منہ سوجا ہوا تھا، ایک ہاتھ بھی فریکچر تھا، اور یہ سب دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ میں نہیں جانتی یہ آدمی کون ہے، یہ میرا شوہر ہے بھی یا نہیں، لیکن میں یہاں بہت زیادہ پریشان ہوں۔
یہ مجھ پر الزام لگاتا ہے، مجھے بد کردار کہتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ سمرین کا حال دیکھ کر تو میرے دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے مدد کی التجا کر رہی تھی اور میں ہکا بکا سا کامران کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے ہی کامران نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ پھر جب واپس آیا تو غصے میں کہنے لگا، ایسی بے حیا عورت کو میں نے بڑی مشکل سے دوبارہ اپنے گھر میں جگہ دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس نے تمہارے ساتھ کیا گل کھلائے ہوں گے۔ تم نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آخر مریم جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو کوئی مرد کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ میں کامران کی باتوں پر حیران تھا کہ اب تک مریم کی یادداشت نہیں آئی تھی۔ وہ خود بھی ابھی بھی سمرین محسوس کر رہی تھی، بجائے اس کے کہ کامران محبت سے اسے اس کا ماضی یاد دلاتا، اس کے ساتھ مار پیٹ پر اتر آیا تھا۔ یہی بات مجھے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو میرے دل کو سکون نہ آیا۔ میرا ایک دوست پولیس آفیسر تھا، میں اس کے پاس گیا اور ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ اس طرح کی مار پیٹ تو ڈومیسٹک وائلنس میں آتی ہے، اور خاص کر اس وقت جب عورت کی یادداشت بھی ٹھیک نہ ہو۔ تم کہو تو میں کارروائی کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کارروائی کرو۔ ایف آئی آر میں نے خود درج کروائی۔ میں نے ایف آئی آر درج کروائی اور میرے کہنے پر کارروائی ہوئی اور پولیس والوں نے سمرین کو وہاں سے نکال لیا۔ میں اسے واپس اپنے گھر لے آیا، جبکہ کامران کو ڈومیسٹک وائلنس کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ سمرین کی حالت دیکھ کر تو میری والدہ کا دل بھی بہت زیادہ دکھا تھا۔ انہوں نے سمرین کی تیمارداری شروع کر دی۔ اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہو، اسے بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس کے چہرے پر نیل کے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کا شوہر ایک جانور تھا۔ 4-6 دن ایسے ہی گزرے کہ ایک روز سمرین سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آئے اور وہ سیڑھیوں سے گر پڑی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ شاید ذہنی تناؤ کی وجہ سے یا پھر دوبارہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا تھا، اور جو حقیقت اس نے سنائی تھی وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے شوہر نے جان بوجھ کر اسے ایسی گاڑی میں بٹھایا تھا جس کے بریک فیل تھا، اور اس کے ایکسیڈنٹ کے وقت اس کا شوہر وہیں موجود تھا۔ وہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ پھر اس کے شوہر نے اس کے سر پر کوئی ایسی چیز ماری تھی جس کے بعد اس نے اپنا ہوش کھو دیا۔ بظاہر یہ کار ایکسیڈنٹ تھا، لیکن در حقیقت اسے جان سے مارنے کی ہی کوشش کی گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ کامران جس جائیداد پر عیش کر رہا ہے وہ سب اس کی اور اس کے والد کی ہے۔ اس کے والد نے مرتے وقت یہ ساری جائیداد سمرین کے نام کی تھی، اور اسی جائیداد کی خاطر کامران اس کی جان لینا چاہتا تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی جان تو نہ گئی، لیکن وہ مجھے مل گئی۔ اس کی یادداشت نہیں تھی، اسی لیے اتنا عرصہ میں نے اسے سنبھالا، اور کامران نے یہ سوچ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ مر کھپ گئی ہے۔ لیکن جب سمرین کی نند کی دوست نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی تو کامران کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ سمرین اب بھی زندہ ہے، اور اس نے ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ مار پیٹ شروع کی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی یادداشت نہ ہونے کا کوئی فائدہ اٹھا کر اسے ذہنی مریض بنا دے، لیکن میں اتفاق سے اس کی محبت میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور ایک دفعہ پھر اسے اس آدمی سے بچا لایا۔ سمرین میرے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی اور اپنے غم بیان کر رہی تھی۔ سمرین نے بتایا تھا کہ وہ اور کامران ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ اس نے اپنے پسند سے کامران سے شادی کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کامران اس کے لیے ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوگا، اور شادی کے شروع میں تو واقعی کامران اس کے ساتھ بہت اچھا تھا،
لیکن کچھ ہی مہینوں بعد سمرین پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ کامران نے محض اس کی جائیداد کے لیے اس سے شادی کی ہے، اور جب سمرین نے اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے سمرین کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔ سمرین نے بتایا تھا کہ وہ بہت جلد کامران سے طلاق لینے والی تھی، اور جب کامران کو اس بات کی بھنک لگی تو اس نے جان بوجھ کر یہ سارا منصوبہ بنایا تاکہ سمرین اور اس کے والد کی جائیداد اس کے ہاتھ سے نہ جائے۔ کامران نے اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا سلوک کیا تھا، اور اب تو وہ بات بات پر اسے بے حیا اور بد کردار کہنے لگا تھا۔ میں نے سمرین کو یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ میں نے ہی سمرین کی کامران سے خلا کروائی تھی اور کامران پر اقدام قتل کا جرم بھی دائر کروا دیا تھا۔ کامران کو 14 سال کی قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی تھی، جبکہ سمرین نے مجھ سے شادی کر لی۔ آج ہم دونوں ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کامران نے اپنی طرف سے سمرین کو مارنے کی، اسے پاگل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن خدا جب کسی کو زندگی دیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ سمرین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کامران کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کی جان نہیں گئی تھی، بلکہ اس کی یادداشت بھی لوٹ آئی تھی۔ جلد ہی سمرین میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کا اصل نام تو مریم ہے، لیکن چونکہ میں نے اس کا نام سمرین رکھا تھا، اسی لیے اس نے اپنا یہی نام رکھ لیا ہے۔ میں اسے سمرین ہی کہہ کر پکارتا ہوں۔ ہم دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ کامران غریب مرد تھا جس نے پیسے کے لالچ میں سمرین جیسی لڑکی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس کی محبت کو استعمال کیا تھا، لیکن میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ایک ویل سیٹل ڈاکٹر تھا، میرا اپنا گھر بار تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے سمرین سے سچی محبت کی تھی۔ میری نیت پاکیزہ تھی، اس لیے مجھے میری منزل مل گئی۔ اگر آپ کی محبت بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی نیت بھی صاف ہے تو یقین جانیے ایک نہ ایک دن آپ کو بھی آپ کی منزل ضرور ملے گی۔ آپ کی محبت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔